الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونذيرنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا في مقام آخر: المرء مع من أحب يوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أيدني بروح القدس. اللهم أيدني بروح القدس. اللهم أيدني بروح القدس. حاضرین محترم، بزرگان اعظام، نوجوانان اسلام، عمائدین شہر، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا ہم اور آپ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہم سبھی کو جمعہ جیسی مقدس عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی توفیق یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ اپنی توفیق اسی بندے کو دیتے ہیں جس بندے کے اندر واقعتاً کچھ چاہت ہو، کچھ تڑپ ہو یا طلب ہو۔ طلب اور چاہت پر ہی اللہ کی توفیق نازل ہوتی ہے، اور اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی اس لیے کہ ہمارے دل میں طلب تھی، تڑپ تھی، چاہت تھی کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی عبادت ہے، یقیناً بڑی اہمیت والی عبادت ہے اور اہمیت والا دن بھی ہے، اس لیے کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار بنایا، سید الایام اس دن کو اللہ پاک نے بنایا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے چھوٹی عید کا بھی دن ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک نے جس طرح ہمیں توفیق دی جمعہ کی عبادت کے لیے، اللہ پاک ہم سبوں کو موت تک نماز پنج گانا کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج 12 فروری ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں 2 دن کے بعد 14 فروری آنے والا ہے۔ یہ میں تاریخ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟
اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو جانکاری ہے یا نہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج 12 فروری ہے، 2 دن کے بعد 14 فروری کی تاریخ آنے والی ہے۔ 14 فروری کا دن وہ دن ہے جس دن ہمارے نوجوان ایک بہت ہی اہم تہوار مناتے ہیں جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، ہم اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم اور آپ اسی ویلنٹائن ڈے کے اوپر کچھ باتیں سنیں گے کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے، تاریخی حیثیت کیا ہے، اور اسے جو ہمارے نوجوان، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکیاں ہو، آج جو ہمارے نوجوان طبقہ اسے جو منا رہا ہے، آخر اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، اور یہ کب سے اس کا آغاز ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو آخر یہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہم اور آپ اسی پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک صحیح بات کہنے اور صحیح بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کا آغاز کب سے ہوا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے کب سے، اسے ہم اور آپ پہلے سمجھتے ہیں۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت سے تقریباً 93 سال پہلے کی بات ہے، یہ 93 ایئرس، 93 سال پہلے کی بات ہے۔ ویلنٹائن ڈے نام کا ایک شخص ہوا کرتا تھا یورپ کے اندر، ویلنٹائن ڈے نام کا، ویلنٹائن کے نام سے ایک شخص ہوا کرتا تھا جو روم اور یورپ کے اندر ہوا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی یہ فکر ہوتی تھی، کوشش ہوتی تھی کہ جتنے ہمارے بے جوڑے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں شادی کی ترغیب دیا کرتے تھے، وہ ہر ایک کو شادی کی وہ ترغیب دیتا، چاہے جتنے بھی نوجوان لڑکا یا لڑکی کیوں نہ ہو۔ حسن اتفاق وہ کسی چرچ کا پادری بنا، اور پادری بننے کے بعد جتنے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں اس کے سمپرک میں آنے لگے، سبھوں کو اس نے شادی کی ترغیب دی اور نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں شادی کروائی۔ یہ اچھی بات تھی، شادی کروانا یہ اچھی بات اور بلکہ عبادت ہے، بڑا مقام ہے۔ روم کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، جو روم کا بادشاہ تھا ہیلنٹائن، اسے معلوم ہوا اس کا مزاج، جو ایک سامراج چلاتا تھا، راجا تھا، بادشاہ تھا اپنے وقت کا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ میں پوری دنیا کے اوپر حکومت کروں۔ اس کا مزاج یہ تھا کہ شادی نہ کر کے بلکہ موج مستی کیا جائے، یہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کو پتنی بنا کر یا بیوی بنا کر، اس لیے اس کا یہ مزاج تھا۔ وہ اپنے پرجا کو یہ حکم بھی دیتا تھا کہ شادی نہیں کرنا ہے بلکہ موج مستی جتنا چاہے کر لو دنیا میں، یہ اس کا پیغام تھا۔ لیکن دوسرا کردار یہ تھا ویلنٹائن کا کہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو شادی کی ترغیب دیتا اور وہ شادیاں کراتا۔ چونکہ یورپ کے اندر شادی کرنا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آج بھی شادی کرنے کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے، اس لیے یورپ کے اندر کوئی عورت یہ فخر سے نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں کسی بچے کی ماں ہوں، یا میں کسی پتی کی پتنی ہوں، یا میں کسی بھائی کی بہن ہوں، یہ فخر سے نہیں کہہ سکتی ہے۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں ماحول کو۔ یہ بات ہے آپ کو 478 عیسوی کی بات ہے، جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ میرے پیغام کے خلاف اور میرے میسج کے خلاف یہ لوگوں کو ویلنٹائن جو ہے یہ دعوت دیتا ہے، شادی کی دعوت دیتا ہے، یہ شادیاں کراتا ہے، اور موج مستی کے خلاف کی زندگی، جو شادی ایک پتنی کو رکھ کر جو زندگی ہے، جو سکون والی زندگی ہے، یہ اس کی دعوت دے رہا ہے، یہ پیغام دیتا ہے۔ چرچ کا پادری تھا، عیسوی مذہب کا ماننے والا فالوور تھا، اور اس کے مطابق وہ شادی کی دعوت دیا کرتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا تو اس نے جو ہے اس کی پھانسی کی سزا سنائی،
اس نے پھانسی کی سزا سنائی اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ یہ بات ہے 498 عیسوی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے تقریباً 498 عیسوی کے بعد کی بات ہے، یہ کہ سال کے بعد ہے۔ حضور کی پیدائش سے تقریباً 100 سال آپ سمجھیے، اس وقت کی بات ہے 498 عیسوی 14 فروری، آج ہی کی تاریخ ہے، 14 فروری کی تاریخ تھی، اسے پھانسی دی گئی۔ پھانسی دینے کے بعد جن نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی اس نے اپنی زندگی میں شادی کروائی تھی، انہوں نے اس کی یادگار میں یہ دن منانا شروع کیا۔ جو شادی کا جوڑا ہوا کرتا تھا، شادی کے جوڑے ہوتے تھے، یعنی لڑکا اور وہ لڑکی جن کی شادی ہو چکی ہوتی تھی، وہ ویلنٹائن ڈے منایا کرتے تھے یورپ کے اندر، لیکن جن کی شادی نہیں تھی وہ منایا نہیں کرتے تھے۔ حضرات محترم، یہ تو ایک تاریخی اس کی حیثیت ہے۔ اب تاریخی حیثیت صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ کے مطالعے کے بعد اس کی تاریخی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن آئیے، ایک عورت کا مقام کیا ہے؟ جس عورت کو محبت کے فریب میں انسان جو ہے لگا کر نہ جانے اس کی زندگی کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، آخر اس کی حیثیت کیا ہے، مقام اس کا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ یورپ کے اندر ایک عورت کا مقام بس اتنا ہے کہ ایک عورت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج بھی یورپ کے اندر ایک عورت کا مقام بس اتنا ہے، اس کی حیثیت بس اتنی ہے کہ ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ کوئی مقام، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح ایک ٹیشو پیپر اسے استعمال کرنے سے پہلے بڑا سافٹ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب اسے استعمال کر لیا جاتا ہے تو اسے کسی ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بالکل یہی حال ایک عورت کا ہے یورپ کے اندر۔ لیکن حضرات محترم، ہمارا آپ جس کلچر کی اتباع کرتے ہیں، یعنی یورپ کے کلچر کی جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اس کی یہ حیثیت یا اس کا یہ مقام ہے کہ ایک عورت کو پتنی بنانے یا بیوی بنانے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح اس سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے دین اور اسلام نے کیا مقام دیا ہے عورت کا؟ ہمارے دین کے اندر کیا مقام ہے؟ زمانہ جاہلیت کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا وقت ہے۔ ہم نے اور آپ نے سنا اس سے پہلے بھی کہ ایک عورت جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی مکہ کے اندر وہ قبرستان موجود ہے جس قبرستان کے اندر زندہ بچیوں کو ایک ظالم باپ نے اپنے ہاتھ سے قبر کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈالا ہے۔ آج بھی وہ قبرستان موجود ہے۔ یہ مقام تھا زمانہ جاہلیت کے اندر۔ لیکن حضرات محترم، جب ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آتے ہیں تو عورت کا مقام اس دین نے کیا دیا ہے، اسلام نے اس عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے حقوق یا جو مقام ایک دین اسلام نے دیا ہے، شاید دنیا کا کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی دین یا کوئی بھی دھرم وہ مقام نہیں دیا ہے ایک عورت کو، جو مقام یا جو حیثیت، جو فضیلت ایک دین اسلام نے دی ہے۔ حضرات محترم، سوچنے کی بات ہے، وہ مقام کیا ہے؟ ایک عورت اگر وہ کسی کی بیٹی ہے، اگر وہ کسی کی بیٹی کی حیثیت ہے ایک عورت کے ساتھ، یقیناً کسی نہ کسی کی وہ بیٹی ہوگی۔ ہمارے دین نے بیٹی کی حیثیت یہ بیان فرمائی کہ اگر کسی کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو تو وہ بیٹی رحمت بن کر آتی ہے، وہ بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ پاک نے ایک بیٹی کا اتنا بڑا مقام بلند کیا ہے کہ جب اولاد کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اللہ پاک نے سب سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا، سب سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس سے پہلے جمعہ کے بیان میں ہم نے سنا وہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 3 یا 2 یا 1 بیٹی کی بھی کفالت کرتا ہے، اس کی شادی کروا دیتا ہے، تو یقیناً جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ ایک بیٹی کی کفالت کے اوپر خوشخبری اللہ کے نبی نے دی ہے۔
یقیناً ہمارا آپ تو بیٹی کے ساتھ تو بیٹا کی بھی تو کفالت کرتے ہیں، لیکن بیٹا کی کفالت کے اوپر خوشخبری نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے نبی نے ایک بیٹی کی کفالت کے اوپر خوشخبری دی ہے کہ جو انسان ایک بیٹی کی کفالت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ وہ جنت کے اندر میرے قریب ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت کی ہولناکی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ پاک نے ان بیٹیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے جن بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن بیٹیوں کو، جن بچیوں کو پیٹ میں مار دیا جاتا ہے، اللہ پاک کل قیامت کے دن ان بچیوں کو روح ڈالیں گے اور ان بچیوں سے اس بچی کے والدین سے پوچھیں گے کہ آخر اس بچی کا قصور کیا تھا کہ جب تم نے الٹرا ساؤنڈ کیا تھا اور تمہیں جب پتہ چلا تھا کہ اس پیٹ کے اندر ایک بچی نے جنم لیا ہے، تم نے کیا حشر کیا؟ اللہ پاک روح ڈال کر جو ہے اس سے پوچھیں گے۔ یہ بیٹی کا مقام اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ وہی بیٹی جب کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو بیوی بننے کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیوی کا اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اس بیوی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ایک عورتوں تم اپنے شوہر کے لیے لباس ہو۔ جس طرح لباس انسان کے شریر پر ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب انسان ننگا ہو جائے تو یقیناً وہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح انسان جب شادی کر لیتا ہے تو یقیناً وہ اچھا اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بیویوں کے تعلق سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ اے مردوں تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ یہ ایک بیوی کا مقام ہے جو ایک دین، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے دیا ہے۔ ایک عورت کو ہم اپنی زوجیت میں لے رہے ہیں، شادی میں لے رہے ہیں، یقیناً ہم شادیاں کرتے ہیں، لیکن اس عورت کا اتنا بڑا مقام اس دین نے دیا ہے کہ جب تک ہم اور آپ اس کا حق ادا نہ کر دے، اس کا مہر ادا نہ کر دے، تب تک ہمیں اسے دیکھنا بھی درست نہیں ہے، اسے چھونا بھی درست نہیں ہے۔ یہ ایک بیوی کا مقام ہے۔ ایک عورت جب بیوی کسی کی بنتی ہے تو یہ عورت کا اتنا بڑا مقام اس دین نے، اس شریعت نے، اسلام نے دیا ہے۔ حضرات محترم، وہی بیوی ایک دن ماں بھی بن جاتی ہے، وہی بیوی ایک دن ماں بھی کسی بچے کی بن جاتی ہے۔ ایک ماں کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ پاک نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو اللہ نے رکھا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے ایک ماں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہے، جسے چاہے تو اپنی ماں کی خدمت کر کے دنیا کے اندر وہ جنت کما لے۔ اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہم نے سنی ہوگی، کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کو ایک نظر محبت سے ڈالتا ہے، ایک نظر محبت سے دیکھتا ہے، تو اللہ پاک اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حج مقبول، ہم اور آپ حج کرتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے تو حج مقبول ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کے یہاں قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا، یہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اتنا خرچ کیا، پریشانی اٹھائی ہے، اللہ پاک اسے تو قبول فرما۔ لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک ماں کا مقام ہے، یہ ایک ماں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین نے دیا ہے۔ وہ عورت تو کسی بھائی کی بہن بھی ہوتی ہے، کسی بھائی کی بہن بھی تو ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے۔ ہمارے دین نے ایک بہن کا مقام یہ دیا ہے کہ باپ اگر انتقال ہو جائے تو باپ کے انتقال ہونے کے بعد ایک بڑا بھائی یا بڑا بیٹا ایک باپ ہوتا ہے۔ بڑا اگر بھائی ہو تو وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی 3 بہنوں کی کفالت کرے تو اللہ کے نبی نے اسے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، 7 بہنیں تھیں، 7 بہنیں تھیں۔ اس صحابی رسول نے اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کی، کس لیے؟ اپنی زندگی بتانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے شادی کی ہے۔ حضرات محترم، کہنا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اور آپ جس یورپ کے کلچر کو ہم کی اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کا مقام یہ ہے کہ ایک عورت کو کتنا بڑا کیا مقام دیا ہم نے اور آپ نے سنا، لیکن عورت کا مقام اس دین نے کیا دیا ہے کہ اس دین نے ایک ماں کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ قدموں کے نیچے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے، افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یورپ کے اندر جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں وہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اور ہمارے سماج کے اندر جو بے شادی شدہ ہوتے ہیں نوجوان لڑکے یا لڑکیاں، یہ وہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے کلام قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی فحش بات یا فحش رسم یا کوئی غلط بات یا کوئی غلط رسم یا غلط رواج کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے فی دنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے جو مسلمانوں کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی غلط روایت کو پیدا کرنا چاہے، غلط بات کو پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 2 حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ہم اور آپ تو مشابہت اختیار کرتے ہیں یورپ کے کلچر، جبکہ ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے جو کلچر دیا ہے وہ سب سے اعلیٰ تہذیب ہے، سب سے اعلیٰ، کوئی اس کا جواب نہیں ہے جو ہمارے دین نے کھانے کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، پڑوسیوں سے کیا سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یہ سارے طریقے ہمارے دین نے کلچر اور تہذیب اور طریقہ دیا ہے، لیکن ہم اور آپ اسے چھوڑ کر یورپ کے کلچر کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ ایک بال جب ہم کٹواتے ہیں، ہمارے نوجوان، ایک بال جب ہمارا نوجوان کٹواتا ہے تو یہ نہیں سوچتا ہے کہ آخر ہمارے دین کی رہبری کیا ہے، رہنمائی کیا ہے اس تعلق سے، بلکہ سوچتا ہے کہ کلچر یورپ کا کیا ہے، وہاں کس طرح سے بال کٹایا جاتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا مقام ہے سوچنے کا، یہ ہمارا مقام ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ دنیا کے اندر جو انسان جس کلچر کی محبت کرے گا، جس کلچر کی اتباع کرے گا یا جس قوم کی اتباع کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کل قیامت کے دن اس آدمی کا حشر اسی قوم کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کی وہ دنیا کے اندر پیروی کیا کرتا تھا۔ اگر آج ہم یورپ کے کلچر کی اتباع کریں، اگر ہم اس کی تقلید کریں تو یقیناً کل قیامت میں ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، پھر ہمارا اور آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے نوجوان، خصوصاً ہمارے نوجوان جو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اگر آپ کو منانا ہے تو اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے آپ منائیے اپنی، اظہار محبت کا نام ہی تو ویلنٹائن ڈے ہے، اظہار محبت، عشق مزاجی کے اظہار محبت کا نام ہی ویلنٹائن ڈے ہے۔ آپ کی اپنی بیوی ہے، آپ اس سے اظہار محبت کیجئے۔ جو محبت کا رشتہ اللہ پاک نے ایک میاں بیوی کے درمیان میں رکھی ہے، کسی اور کے درمیان میں اللہ پاک نے وہ رشتہ نہیں رکھا ہے، حتیٰ کہ لباس تک کہہ دیا ہے۔ جس طرح لباس ہے ہمارے بدن سے بالکل متصل ہوتا ہے، جدا نہیں ہوتا ہے، بالکل متصل ہوتا ہے۔
لباس کہنے کی بڑی حکمت یہی ہے کہ ایک میاں اور بیوی کے درمیان اتصال کا رشتہ ہوتا ہے، انفصال نہیں ہوتا ہے، دوری نہیں ہوتی ہے۔ اتنی بڑی نسبت اور اتنا پیارا اور پاکیزہ رشتہ ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے، وہ شادی اور بیوی اور میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ہم اور آپ ضرور اپنی بیوی سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری حدیث میں سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ پانی پی رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تھوڑا میرے لیے چھوڑ دینا۔ محبت کا اظہار دیکھیے، اظہار محبت کا طریقہ۔ اور جب اس گلاس کے پانی میں جب کچھ حصہ رہ گیا تو اللہ کے نبی نے کیا پوچھا کہ عائشہ یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں سے پانی پیا ہے تاکہ میں بھی وہاں سے پانی پیوں۔ اظہار محبت کا یہ طریقہ ہے۔ ہم اور آپ یقیناً آج ہماری ہر ایک کی شکایت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان کی چپقلش کی، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس رشتے کو کھو دیا ہے، اس رشتے سے ناتا ہم نے توڑ لیا ہے، اس محبت بھرے رشتے سے ہم نے ناتا توڑ لیا ہے جو محبت بھرا رشتہ اللہ پاک نے اور پاکیزہ رشتہ اللہ پاک نے ایک میاں بیوی کے درمیان میں رکھا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو ان غلط تہذیبوں اور غلط رسموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔